حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد یروشلم میں 4 پراسرار لوگوں کی آمد ہوئی۔ یہ لوگ کسی کی تلاش میں تھے۔ اس واقعے کا ذکر بائبل کی بک آف میتھیوز میں آیا ہے۔ میتھیوز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے 12 اپوسٹلز میں سے ایک تھے۔ بک آف میتھیوز میں ان 4 پراسرار لوگوں کو 4 علم والے کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ ان کا ذکر کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد 4 علم رکھنے والے لوگ مشرق سے یروشلم میں داخل ہوئے اور ان لوگوں نے جا کر یہودیوں کے بادشاہ کنگ ہیروڈ سے ملاقات کی۔ کنگ ہیروڈ سے ملاقات میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مشرق کی طرف آسمان میں ایک بہت ہی چمکدار ستارہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور اس لیے وہ یروشلم آئے ہیں، لیکن اس واقعے سے کچھ بات زیادہ کلیئر نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم بائبل ہی کی بک آف جیمز کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر اسی ستارے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بک آف جیمز میں مزید تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ 4 علم والے لوگ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے آسمان پر ایک چمکدار ستارہ دیکھا اور وہ ستارہ اتنا زیادہ روشن تھا کہ اس کے سامنے باقی تمام ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی، جس سے انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہودیوں کا عظیم بادشاہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس لیے وہ لوگ یروشلم آئے تھے تاکہ وہ اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ کنگ ہیروڈ نے ان سے اس ستارے کے طلوع ہونے کا صحیح وقت معلوم کیا اور اس کے بعد ان کو بیت اللحم بھیج دیا۔ یہ 4 لوگ اس کے بعد بیت اللحم داخل ہوئے اور بیت اللحم میں ایک گھر کے پاس پہنچ کر رک گئے جس گھر میں ایک نومولود کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ لوگ اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بستر پر ایک چھوٹا سا نومولود بچہ موجود تھا۔ یہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور یہ 4 علم والے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ کرسچینٹی میں اس ستارے کو اسٹار آف بیت اللحم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی کرسچن ورلڈ میں اپنی تمام ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ اور ماڈرن نالج کے ساتھ ایسٹرونٹس اس ستارے کی تلاش میں ہیں اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ ستارہ کیا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسان اور آپ میرے چینل سلیٹ پر میری سیریز ستارے، سیارے اور مذاہب کے اس سلسلے کا 4تھا حصہ دیکھ رہے ہیں۔ اس حصے میں آج میں اسٹار آف بیت اللحم کی بات کروں گا، اور پھر جیسے کہ اس سیریز کا فارمیٹ ہے، اس کے آخر میں ایک ایسی کتاب کا ذکر کروں گا جس میں اس واقعے سے ملتے جلتے ایک اور ایسٹرونومیکل ایونٹ کا ذکر ہے۔ ایک ایسی کتاب جو کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن جو کہ آج بھی آج کی ماڈرن سائنس کے بھی تمام تقاضوں کو پوری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بات کریں گے اسٹار آف بیت اللحم کی۔ اسٹار آف بیت اللحم کے بارے میں عیسائیت میں 3 ویوز ہیں۔ ان میں سے پہلا ویو تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا ویو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کوئی معجزہ تھا، اور کیونکہ یہ معجزہ تھا اس لیے اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ضروری نہیں ہے کہ ہمیں مل سکے۔ جبکہ تیسرا ویو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کوئی ایسٹرونومیکل ایونٹ تھا، اور وہ لوگ جو اس کو ایک ایسٹرونومیکل ایونٹ سمجھتے ہیں وہ ماڈرن ایسٹرونومی کے علم کے ذریعے اور ماڈرن ایسٹرونومیکل ایکوپمنٹس کے ذریعے اس ستارے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسٹار آف بیت اللحم کے بارے میں ان 4 پراسرار یا علم والے لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا ستارہ تھا جو کہ اچانک نمودار ہوا تھا، اور جو کہ اتنا زیادہ روشن تھا کہ اس کے آس پاس کے تمام ستاروں کی روشنی اس کی وجہ سے ماند پڑ گئی تھی۔ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جو کہ ہم نے ہسٹری میں اس کے بعد بھی دیکھا ہے۔ 1604 میں ماڈرن ایسٹرونومی کے فاؤنڈرز میں سے ایک یوہانس کیپلر نے ایک ایسا ہی ایونٹ دیکھا جب انہوں نے آسمان کے اوپر اچانک ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی چمکدار ستارہ دیکھا۔ وہ خود اپنی آبزرویشن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا چمکدار اور خوبصورت ستارہ تھا کہ اس سے پہلے ایسا کوئی ستارہ دیکھا نہیں گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس ستارے کی آبزرویشن کے بارے میں رائل کورٹ میں ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ شاید یہ وہی ستارہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ماجیز نے، یعنی ان علم والے 4 لوگوں نے دیکھا تھا۔ لیکن جس بات کا اس وقت 1604 میں یوہانس کیپلر کو اندازہ نہیں تھا وہ یہ تھی کہ وہ کوئی نئے ستارے کی برتھ نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ اصل میں وہ ایک پرانے ستارے کی وائلنٹ ڈیتھ دیکھ رہے تھے۔ ایک ایسا ایونٹ جس کو آج ہم سپر نووا کے نام سے جانتے ہیں، جب ستارہ ایک زبردست دھماکے کے ساتھ پھٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔
جیسا کہ ہم ستاروں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ستارے اپنی گریوٹی کی وجہ سے اپنے ہی اوپر اپنے اندر کولیپس ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے جس کو ہم فیوژن کا نام دیتے ہیں۔ اس فیوژن کے پروسیس کی وجہ سے گریوٹی کی یہ قوت جو کہ ستارے کو اندر کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، فیوژن کی یہ قوت اس کو اپوز کرتے ہوئے، اس کو ریزسٹ کرتے ہوئے ستارے کو باہر کی طرف پش کرتی ہے، اور ان دونوں فورسز میں ایک بیلنس قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ستارے کے اندر موجود ایلیمنٹ ہائیڈروجن اور ہیلیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو فیوژن کا یہ پروسیس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد گریوٹی کی وجہ سے ستارہ اپنے ہی اوپر کولیپس کرتا ہے، اور پھر جس طرح سے ایک گیند ایک دیوار کے ساتھ ٹکرا کر واپس آتی ہے، اسی طرح کا ایک شاکنگ ریباؤنڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور یہ ستارہ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے، جس کو ہم سپر نووا کے نام سے جانتے ہیں۔ جب کوئی ستارہ سپر نووا کے ساتھ پھٹتا ہے تو بہت ہی میسو اماؤنٹس آف انرجی ریلیز کرتا ہے، اور اس میں اتنی زیادہ روشنی پیدا ہوتی ہے کہ اگر پوری کی پوری گیلیکسی کی روشنی کو کمبائن کر دیا جائے تو وہ ستارہ اکیلے پوری گیلیکسی کو آؤٹ شائن کر دیتا ہے۔ سپر نووا میں ایک ستارہ چند سیکنڈز میں اتنی انرجی ریلیز کرتا ہے جتنی ہمارا سورج اپنے پورے لائف ٹائم میں انرجی ریلیز کرتا ہے۔ ایسٹرونامرز کا کہنا ہے کہ سپر نووا ایک بہت ہی ریئر ایونٹ ہے، اور ہر سیکنڈ کے اندر ہماری پوری کائنات میں، پوری کاسموس میں 10 کے قریب سپر نوواز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنی زیادہ دور ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ پاورفل ٹیلیسکوپس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن صدیوں میں ایک دفعہ کبھی کبھار کوئی سپر نووا ہماری اپنی گیلیکسی میں بھی ہوتا ہے، اور یہ سپر نووا اتنا زیادہ امپریسو ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس کو بآسانی دن کے وقت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سپر نووا 1054 میں آبزرو کیا گیا تھا، اور یہ سین اتنا زیادہ امپریسو تھا کہ اس سپر نووا کو چائنیز سویلائزیشن میں، جاپنیز سویلائزیشن میں اور مڈل ایسٹرن سویلائزیشن میں نوٹس کیا گیا تھا، اور اس وقت کی تحریروں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جو پینٹنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساؤتھ امریکہ میں ڈسکور ہوئی تھیں، اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان پینٹنگز میں اسی 1054 میں آبزرو کیے جانے والے سپر نووا کی پوزیشن دکھائی گئی ہے۔ یوہانس کیپلر نے جس سپر نووا کو آبزرو کیا تھا یہ اس سپر نووا کے ریمننٹس ہیں جو کہ آج ہم اپنی پاورفل ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سپر نووا جو کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھ رکھا ہوگا یہ اسی 1054 میں آبزرو کیے جانے والے سپر نووا کا ریمننٹ ہے۔ تو دوستو سپر نووا اتنا زیادہ امپریسو ایونٹ ہوتا ہے کہ جب کبھی سپر نووا آبزرو کیا جاتا ہے تو اس کو پوری دنیا میں نوٹس کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے کرسچنس کا خیال ہے کہ جب ان علم والے لوگوں نے اس سپر نووا کو آبزرو کیا ہوگا تو یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ کوئی عظیم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ اس لیے بہت سے کرسچنس کا خیال ہے کہ اسٹار آف بیت الہم اصل میں سپر نووا ایونٹ تھا۔ جب سٹار ایک سپر نووا کے ساتھ پھٹ جاتا ہے تو پیچھے بچتا ہے ایک دستک دینے والا ستارہ، ایک ناک کرنے والا سٹار۔ یہ دستک دینے والا ستارہ ایک ایسا ستارہ ہے جس کا ذکر اسی کتاب میں آیا تھا جس کے بارے میں میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کی طرف جاؤں میں پہلے ایکسپلین کروں کہ یہ دستک دینے والا ستارہ کیا ہے۔ اس کی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ 1967 میں ایک ایسٹرو فزسسٹ جوسلین بیل اپنے سپروائزر کے ساتھ ایک اسپیس ریسرچ پروجیکٹ میں شامل تھیں۔ اچانک ان کو اسپیس سے ایسے ریڈیو ویو سگنلز ملنا شروع ہوئے جو کہ مسلسل ایک مخصوص وقفے کے بعد ان کو مستقل مل رہے تھے، اور یہ سگنلز اتنے زیادہ ریگولر تھے کہ اس کی ریگولیرٹی کی وجہ سے جوسلین بیل اور ان کے سپروائزر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید یہ سگنل ہمیں کسی ایلینز کی طرف سے آ رہے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے ان سگنلز کو نام دیا LGM-1 کا، یعنی لٹل گرین مین 1 سگنلز، جیسا کہ ہم اکثر کہانیوں اور فلموں میں دیکھتے ہیں جس سے ہمارا ایک تصور بنا ہوا ہے کہ ایلینز گرین کلر کے ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے انہوں نے ان سگنلز کو LGM-1 کا نام دیا۔ لیکن جب بعد میں انہوں نے مزید ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا کہ اصل میں یہ سگنلز ایک ستارے سے، ایک سٹار سے آ رہے تھے۔ یہ سگنلز ایک نیوٹرون سٹار سے آ رہے تھے جو کہ اسپن کر رہا تھا، روٹیٹ کر رہا تھا۔ جب سٹار ایک سپر نووا کے ساتھ پھٹ جاتا ہے تو پیچھے بچتا ہے ایک نیوٹرون سٹار۔
یہ نیوٹرون اسٹار اتنا زیادہ ہیوی ہوتا ہے کہ اگر اس نیوٹرون اسٹار کا صرف ایک اسپون فل ماس لے لیا جائے، صرف ایک چمچے جتنا ماس اس اسٹار میں سے نکال لیا جائے، تو وہ اتنا زیادہ بھاری ہوگا کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی کئی گنا زیادہ وزنی ہوگا۔ اور کیونکہ یہ نیوٹرون اسٹار بہت زیادہ میگنیٹک ہوتا ہے، اس کے اراؤنڈ بہت ہائی میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے جب یہ روٹیٹ کرنا شروع کرتا ہے تو یہ ایک ریڈیو ویوز جنریٹ کرتا ہے جو کہ پورے آسمان میں، پوری اسپیس میں اس طرح سے اس کی روٹیشن کے ساتھ ساتھ سویپ کرتی ہے۔ اور اگر کوئی زمین پر اس سگنلز کو کیچ کرنا شروع کرے تو اسے مستقل ایک ریگولیرٹی کے ساتھ یہ سگنل مسلسل ملتے رہیں گے، اسی ریگولیرٹی کے ساتھ جس طرح جوسلین بیل اور اس کے سپروائزر کو یہ سگنل ملے تھے۔ اور اس ریگولیرٹی کی وجہ سے، اس کے ریتھم کی وجہ سے، جس طرح کوئی پلس مسلسل مل رہی ہوتی ہے، اس طرح کے سگنلز ملنے کی وجہ سے اس اسٹار کو، اس روٹیٹنگ نیوٹرون اسٹار کو پلسر کا نام دیا گیا۔ اب جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پیچھے اسٹار بچتا ہے، یعنی جو پلسر بچتا ہے، وہ ایک ایسا ستارہ ہے جس کا ذکر اس کتاب میں آیا تھا جو کہ آج سے 1500 سال پہلے نازل کی گئی تھی، لیکن اس کتاب کا علم کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں اس کتاب کی باتیں اس زمانے کے علم کے مطابق ایک نیا مفہوم سامنے لے کر آتی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا قرآن شریف کی۔ قرآن پاک کی سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ اس سورہ کے شروع میں ایک ستارے کی قسم کھاتے ہیں، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ۔ اللہ تعالیٰ آسمان کی اور طارق کی قسم کھاتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، تمہیں کیا خبر کہ وہ طارق کیا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اب اگر اس لفظ طارق کے اوپر غور کریں تو جو اس زمانے کے قرآن کے ٹرانسلیٹرز تھے یا قرآن کی تشریح کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کو مارننگ سٹار کا نام دیا تھا، ایک ایسا ستارہ جو کہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، الصبح طلوع ہوتا ہے۔ اگر اس کے لٹرل میننگز دیکھے جائیں تو طارق کہتے ہیں دستک دینے والے کو۔ اور ایک جگہ میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو مجھے اس میں یہ لکھا ہوا ملا کہ اس لفظ الطارق کو دستک دینے والا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عربوں میں پہلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ ان کے ہاں دن کے وقت ان کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ اگر وہ لوگ ایک دوسرے کے گھر میں جانا چاہتے تو دن کے وقت وہ بغیر دستک دیے ایک دوسرے کے گھروں کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص رات کو آتا تھا تو رات کو وہ دستک دے کر گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نعمان علی خان کی ٹرانسلیشن سنیں تو وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ طارق نکلا ہے طریق سے۔ طریق کسی سڑک کو، کسی راستے کو کہتے ہیں، ایک ایسی سڑک، ایک ایسا راستہ جس پر لوگ چلتے ہیں، جس پر گاڑیوں کی، وہیکلز کی موومنٹ ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک ردھم کے ساتھ ٹھک 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 ایک ناکنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو طارق کے معنی دستک دینے والا یا نوک کرنے والا کیے جاتے ہیں۔ تو جو طارق کا پرانے قرآن ٹرانسلیٹرز نے مطلب دیا وہ ایک ایسا ستارہ تھا جو کہ مارننگ سٹار تھا، جو کہ الصبح طلوع ہوتا تھا، جبکہ طارق کا لٹرل مطلب ہوا دستک دینے والا، نوک کرنے والا۔ اب ذرا واپس آتے ہیں پلسر کی طرف۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیوٹرون سٹار کنورٹ ہوتا ہے پلسر میں، اور پلسر مسلسل ایک ریڈیو ویو جنریٹ کرتا ہے جو کہ پورے آسمان میں سویپ کرتی رہتی ہے، اور اگر زمین پر کھڑے ہو کر کوئی اس ریڈیو ویو کو کیچ کرنا شروع کر دے تو یہ ریڈیو ویو ایک وقفے کے بعد، ایک مخصوص وقفے کے بعد اس کو بار بار ملتی رہے گی۔ ریڈیو ویوز الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں، جس طرح ہماری روشنی کی ویوز ہیں، یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، لیکن ریڈیو ویو کی فریکوینسی ایسی ہے کہ ہماری آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ اس وجہ سے اگر ہم ریڈیو ویو کو کنورٹ کر دیں ساؤنڈ ویو میں تو ہم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ہم اس کو سن سکتے ہیں۔ اب اس پلسر کے جو سگنلز ہمیں ملتے ہیں زمین کے اوپر، اگر ان پلسر سگنلز کو ہم کنورٹ کر دیں ساؤنڈ ویوز میں تو جو ساؤنڈ ہمیں ملے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، میں وہ ساؤنڈ پلے کر دیتا ہوں کیونکہ حال ہی میں پلسر سے جنریٹ ہونے والی ساؤنڈ ویوز کو ریکارڈ کیا گیا، اور وہ ساؤنڈ ویوز کس طرح کی ہیں ان کو آپ خود سن لیں اور ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔
میرا خیال ہے کہ آپ میں سے سب لوگ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جو ساؤنڈ ویو پلسر سے ہمیں مل رہی ہیں یہ بالکل اس طرح کی ویوز ہیں جیسے کوئی دستک دینے والا دستک دے رہا ہے. الطارق، یہ الطارق کی ویوز ہیں، ایک دستک دینے والے کی آوازیں ہیں جو کہ اس پلسر سے جنریٹ ہوتی ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کو ہر زمانے میں اس زمانے کے لحاظ سے ایک نئے مطلب دریافت ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سائنس مزید ترقی کرے تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ مزید نئی معلومات ایسی حاصل ہوں جو کہ آج ہم نہیں جانتے. قرآن شریف کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ اس تمام کائنات کو تخلیق کرنے والے کا کلام ہے، اس وجہ سے اس نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ سائنٹیفیکلی بھی بالکل ٹھیک ہوتی ہیں. اگر میں اس طرح کہوں کہ شاید سورہ الطارق میں جس ستارے کی قسم کھائی گئی ہے وہ ایک پلسر ہے، وہ پلسر اسٹار ہے جو کہ نیوٹرون اسٹار سے پلسر بنتا ہے اور پھر وہ ایک پلس کی طرح، ایک بیم کی طرح زمین پر دستک دیتا ہے. ستاروں، سیاروں اور مذاہب کے اس سفر میں میری آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اگر آپ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا جو کچھ میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کمنٹ کیجیے گا. مجھے آپ کے کمنٹ سے بہت مدد ملتی ہے. السلام علیکم.